الیکشن آڈٹ کا کیس ٹیک اپ کر کے اس کے بہانے عمران خان کو حکومت واپس دی جائے گی. یہ تو بڑی خطرناک بات آپ کر رہے ہیں اور بہت بڑا انکشاف ہے کہ وہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں. کچھ ججز جو کہ چیف جسٹس بننے کے بھی اس میں تھے، لائن میں تھے، وہ اس موجودہ حکومت کے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے. کہہ رہے ہیں جو پلان ہے 26ویں آئینی ترمیم کو ٹیک اپ کریں گے، چیف جسٹس یہ نہیں رہے گا، پارلیمان کا ڈیسیژن شاید چیلنج ہو جائے. از اٹ ڈویبل؟ عدلیہ ہماری جو ہے وہ یہاں پہ جوڈیشل ایک عدالتی بادشاہت قائم کرنا چاہتی ہے پاکستان میں. کہ اگر آپ میرے خلاف جائیں گے لوگ آپ کا جینا حرام کر دیں گے، لوگ آپ کے بچوں کے ساتھ شادیاں نہیں کریں گے. انہوں نے جو خط لکھا اپنے بائیڈن انتظامیہ کو، اس کے باوجود بائیڈن انتظامیہ جو ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے حکومت پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا. جی ناظرین السلام علیکم. وی ٹاک میں آج وسیم عباسی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ایک بڑے ہی ٹیلنٹڈ ینگ صحافی ہمارے ساتھ ہیں، فخر دورانی صاحب. دا نیوز انویسٹیگیٹو سیل میں یہ ہوتے ہیں. ان کو آپ رپورٹ کارڈ میں جیو کی اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں. ٹاک شاک ان کا بہت مقبول شو ہے، اس حوالے سے آپ انہیں جانتے ہیں. فخر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. 3 موضوعات پر آج ہم بات کریں گے اور پہلا موضوع یہ ہے کہ کچھ بڑے جسٹس منصور علی شاہ کے بڑے قریبی ذرائع سے آپ کی کچھ گفتگو ہوئی ہے، کچھ بڑے حیران کن انکشافات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے. دوسرا ایک انسیڈنٹ ہوا لندن میں اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، اس کے بارے میں بات کریں گے. اور تیسری ایک پیشن گوئی علی امین گنڈاپور صاحب نے کی کہ عمران خان بس جلدی رہا ہونے والے ہیں. اس میں کس حد تک سچ ہے، لیکن دوسری اور تیسری خبر سیکنڈری ہے. پہلی خبر جو آپ کے پاس ہے کہ بڑے قریبی ذرائع جسٹس منصور علی شاہ کے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ عمر صاحب. جو سب سے پہلی بات آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر جو ہے وہ بتانا ضروری ہے. خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بڑے اہم بیان دیے اسمبلی کے فلور کے اوپر، جو انہوں نے ایک یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ ججز جو کہ چیف جسٹس بننے کے بھی اس میں تھے، لائن میں تھے، وہ اس موجودہ حکومت کے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے. اور کچھ انہوں نے اپنے قریبی عزیزوں کو کچھ میسیجز وغیرہ بھیجے. انہوں نے پنجابی میں کہا کہ تہاڈا لیڈر آن والا ہے ہن بس، یا اس طرح کا کوئی، ان کی اہلیہ کے حوالے سے معروف تھا کوئی اس طرح کی انہوں نے اس طرح جو الزامات لگائے وزیر دفاع نے. پھر اس سے اور ایک اور اہم حکومت کی طرف سے ایک ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، انہوں نے بھی اسی طرح کے ہی کچھ الزامات لگائے اور ساتھ یہ کہا کہ عدلیہ ہماری جو ہے وہ یہاں پہ جوڈیشل ایک عدالتی بادشاہت قائم کرنا چاہتی ہے پاکستان میں. وہ عدالتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں ان کی اجارہ داری ہو، اور ساتھ یہ کہ ججز جو ہیں سیاست میں ملوث ہو چکے ہیں اور ماضی میں بھی سیاست ہوتی رہی، ابھی بھی ہوتی رہی. رانا ثناءاللہ نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اب کنٹروورشل بن چکے ہیں، ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ کسی صورت نہیں بننا چاہیے. تو یہ ایک پس منظر تھا. میری کوشش تھی کہ خاص طور کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ فوکس تھا خاص طور کے اوپر کہ حکومت کے حوالے سے بھی، اور میڈیا بھی یہ چاہتا تھا کہ ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے. کیا واقعی اس طرح کی سازش ہو رہی تھی حکومت گرانے کے حوالے سے یا عمران خان کی گورنمنٹ واپس لانے کے حوالے سے؟ کیونکہ جو خواجہ آصف نے یہ بتایا کہ جو الیکشن آڈٹ کا کیس ٹیک اپ کر کے اس کے بہانے عمران خان کو حکومت واپس دی جائے گی. تو یہ وہ سوالات تھے اور یہ وہ الزامات تھے. میں یہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ جو دوسری سائیڈ ہے اس کا موقف بھی جان سکوں. تو میں نے کل ان کے قریبی ذرائع سے رابطہ کیا اور ظاہری بات ہے یہ جتنے بھی الزامات ہیں وہ جو جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جج صاحب بھی ان الزامات سے بالکل واقف ہیں. جو ان کے اوپر مجھے ذرا انٹرپٹ کرنے دیجیے، یہ کس حد تک قریبی ذرائع ہے کہ مصدق؟ بہت ہی قریبی ذرائع آپ سمجھ ٹھیک سکتے ہے. ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ نہ صرف یہ کہ وہ ان الزامات سے واقف تھے بلکہ اس پہ انہوں نے، میں نے انڈیویجولی ایک جو جتنے بھی منسٹرز تھے ان کی اسٹیٹمنٹ کا ریفرنس دیتے ہوئے ان سے پوچھا کہ فلاں منسٹر نے آپ کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ نے کوئی میسیجنگ وغیرہ کی ہے کہ ہم اس حکومت کو جو ہے وہ 25 اکتوبر کے بعد جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس حکومت کا ملیہ میٹ کر دیں گے اور عمران خان گورنمنٹ. تو اس پہ وہ کہتے ہیں یہ ٹوٹلی اٹس اے پیک آف لائز.
یہ بالکل غلط ایک وہ جھوٹ کا منبع ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ایسا وہ نہیں تھا، کوئی ارادہ یا نہ ہی کوئی اس حوالے سے کوئی منصوبہ تھا اس حکومت کو گھر بھیجنے کا۔ وہ ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے آئے ہیں اور آئین کو ہی مقدم رکھتے ہیں۔ تو حکومت گرانے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو حکومتی وزراء نے کچھ خدشات کا اظہار کیا یہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی اس طرح کا جو خاص طور کے اوپر عمران خان کا کیس ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے بھی کوئی منصوبہ تھا، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی جو سب سے اہم چیز میں نے ان سے پھر پوچھا کہ حکومت کے وزراء کی طرف سے یہ بھی ایک آپ کے اوپر الزام لگایا گیا کہ کیونکہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت آپ کو چیف جسٹس اس آئینی ترمیم کے ذریعے نہیں بننے دینا چاہ رہی، اس لیے آپ نے اس آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے جو عین اسی ٹائم جب یہ ترمیم ٹیبل ہونی تھی فلور آف دی ہاؤس، اس ٹائم آپ نے وضاحتی آرڈرز جاری کیے جو ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کے اوپر کوسچن ریز ہو رہے ہیں، تو اس پہ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے، ہم نے بالکل قانون کے مطابق جو ہم سے الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی تھی ہم نے وہ دی ہے، باقی کوئی اس میں اور ایسی انٹینشن نہیں تھی۔ جو ایک سب سے اہم بات جو ان سے بات کر کے میری جو ان کے قریبی ذرائع ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے، ان سے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو تو گھر بھیجنے کے حوالے سے ان کا کوئی ارادہ نہیں، تاہم جو یہ 26ویں ترمیم ہے اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کے حوالے سے جو ایک ایگزامن کرنے کے لیے ان کا کوئی ججز کا ارادہ ہے، اور وہ جب کوئی معاملہ یا کوئی کیس اس حوالے سے سپریم کورٹ میں کوئی دائر ہوتا ہے تو وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور اس کا دیکھیں گے آئینی پہلو کہ کیا اس میں کوئی آئین سے متصادم ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو یہ ایگزامن کرنے جا رہے ہیں۔ تو آنے والے دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک یہ پیغام دیا گیا ہے، ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چیف جسٹس بھی ان کو حکومت بنا دیتی تو تب بھی وہ اس حکومت کو گرانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، اور دوسری طرف جو یہ ساتھ یہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو ہم ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اہم آگے آنے والے دنوں میں ڈیولپمنٹ اس لیے ہوگی۔ عمار صاحب دیکھیں، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے ہی اس کی وجہ سے موجودہ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں، اب ان کو جو ایکسیپٹ کیا گیا ہے تمام سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے، وہ اس طرح کے پہلے دن جب یہ ان کو نامینیٹ کیا گیا تو تمام ججز نے ان کے چیمبر میں جا کے مبارکباد دی، پھر اس کے بعد جب یہ ان کا اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی اس میں بھی تمام ججز شریک ہوئے، تو ان اے سینس یہ ان کو ایکسیپٹ کیا گیا ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی وجہ سے۔ اب یہ ٹیک اپ ہوتی ہے جو خاص طور کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم، اور اس میں کوئی ایسا پہلو نکال لیتے ہیں سپریم کورٹ تشریح کے دوران کہ یہ فلاں پہلو جو ہے یہ بالکل سراسر غیر آئینی ہے یا آئین سے متصادم ہے، تو اس کے بعد یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کا پھر جو فیوچر ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کا جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ بڑے ایک اہم میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سوالات ہیں جو آگے آنے والے دنوں میں جنم لے سکتے ہیں جب اس کو سپریم کورٹ یا جسٹس منصور علی شاہ کے جو قریبی ذرائع یہ اس طرف اشارہ دے رہے ہیں اس کو اگر ٹیک اپ کرتے ہیں تو یہ تو بڑی خطرناک بات آپ کر رہے ہیں، اور بہت بڑا انکشاف ہے کہ وہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، اور یقیناً ان کے ساتھ باقی ججز کو اسی نظر سے بات ہوگی، اور اگر یہ ایسا ہوا تو بہت بڑا عدالتی آئینی بحران آ جائے گا۔ اور فخر اس زمانے میں ڈر شاید عدالتی آئینی بحران سے اتنا نہیں لگتا، لیکن پھر جو سوشل میڈیا پہ شروع ہوتا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی بڑی رسپیکٹیبل پوزیشن رکھتے ہیں اور بڑی ان کی عزت ہے، لیکن کہیں ان کے ساتھ وہی سلوک نہ کرنا شروع کر دیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ لندن میں کیا۔ بالکل، آپ نے دیکھا لندن میں جو ان کے ساتھ وہ کیا گیا، جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ ویسے میں اس پہ بھی اگر میں نے یہ جو ان کے قریبی ذرائع تھے جسٹس منصور علی شاہ کے، ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے جو الوداعی ریفرنس میں سابق جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے حوالے سے بڑی سخت زبان میں ایک لیٹر لکھا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ ان کے ماضی میں بڑے اچھے دوست رہے ہیں، اور آپ نے پبلکلی بھی کہا ہے کہ یہ میرے اچھے دوست ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، پھر یہ اتنی سخت زبان استعمال کرنے کی ریزنز کیا ہیں؟
تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں بعد میں کبھی آپ سے بات کروں گا، فی الحال میں اس پہ کوئی ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے جو جسٹس ایک قاضی منٹ، فائز یہ قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے میں دوبارہ آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ اپنی خبر شیئر کر رہے تھے، اب تھوڑا سا مجھے اپنا تجزیہ بھی دیں. جو کچھ قریبی ذرائع جسٹس منصور علی شاہ کا کہہ رہے ہیں، جو پلان ہے 26ویں آئینی ترمیم کو ٹیک اپ کریں گے، چیف جسٹس یہ نہیں رہے گا، پارلیمان کا ڈیسیجن شاید چیلنج ہو جائے، از اٹ ڈویبل؟ عمار صاحب اس حوالے سے یہ تو میری ان سے رات کو بات ہوئی ہے نا، اس حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، یہ ممکن نظر نہیں آ رہا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کو نہ صرف یہ کہ ججز ایکسیپٹ کر چکے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں جا کے اور باقی جو ان کو مبارکباد دے کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشری میں یہ ایکسیپٹ ہو چکی ہے. دوسرا جو ایک یہ امکان ظاہر کیا جاتا تھا کہ اس کے خلاف کوئی میسو لائرس موومنٹ ایک شروع ہو سکتی ہے، وہ ہم نے دیکھا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کل جو انتخابات ہوئے تو اس میں حکومتی جو ٹیم تھی وہ جیت گئی ہے. تو اس سے ایک یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں انڈیکیٹر سامنے آیا ہے کہ یہ اب لائرس موومنٹ والا بھی جو ایلیمنٹ تھا وہ اس کو بھی مائنس کر دیں. تیسرا اس کا جو پولیٹیکل پہلو ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس میں سمجھتا ہوں اگر مولانا فضل الرحمان اس آئینی ترمیم کو اس ٹائم جو ان کے ساتھ نہ دیتے حکومت کا، تو پھر ایک پولیٹیکل اس کے حوالے سے بیک لیش آ سکتا تھا کہ دو بڑی حزب اختلاف کی جماعتیں، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے، جو پی ٹی آئی ہے اس کی اسمبلی میں بھی اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے، یہ دونوں مل جاتی اس آئینی ترمیم کے خلاف تو پھر ایک اس کا پولیٹیکل اس سے وہ ہو سکتا تھا. لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس کی حمایت کر کے ایک تو وہ، اور جو سب سے اہم بات ہے اس میں جو انہوں نے 4 شقیں ڈالی ہیں اسلامی جو پہلو کے حوالے سے، جس میں ربا کے حوالے سے ہے یا باقی ہے، اس نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیل اس کے اوپر یا وہ مہر ثبت کر دی ہے کہ اس کو اب انڈو کرنا مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی جو اس میں پروویژنس ڈالی گئی ہیں وہ ایک پاکستان کا بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو کہ نہ صرف اس کی تعریف کر رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کا آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو مذہبی علماء آ کے ملے ہیں، ان کے ماتھا چوم رہے تھے. تو جو ریلیجس ایلیمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ پاورفل ہے. آپ نے اس کا جو ایک مظاہرہ آپ نے دیکھا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، وہ مبارک ثانی کیس میں بھی تو ان کو اپنے فیصلے سے واپس آنا پڑا تھا. تو یہ پولیٹیکلی بھی دیکھا جائے تو یہ اب ممکن نہیں لگ رہا جو اس کو انڈو کرنا. تو یہ ایک ان کی طرف سے ایک کوشش ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنی آسانی سے جس طرح سمجھا جا رہا ہے کہ انڈو کیا جا سکتا ہے، یا کوئی اس میں کوئی ایسے خلاف آئین یا کوئی جو ہے وہ پہلو تلاش کر کے اس کو وہ کیا جائے. اگر آپ کی خبر اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں سوال سے سوال نکل رہا ہے، ایک مختصر سے سوال کا جواب دے دیجیے پھر اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ان حالات میں اس کے قریبی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، دوسری جانب وہی شخص کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو نہ نظام کو چھیڑنا تھا نہ پی ٹی آئی کو کرنا تھا. یہ دونوں کنٹراسٹنگ فیکٹس ہیں نا، دونوں اختلافی نقطے ہیں. یا یہ یہاں پہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا یہاں پہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. آپ کے خیال میں وہ پہلی باتیں درست ہیں؟ اچھا، اس میں عمار صاحب یہ میں نے بھی سوچا اس حوالے سے، یہ جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں نا یہ میرے ذہن میں بھی آیا. ایک طرف وہ حکومت کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ اگر میں چیف جسٹس بن جاتا تو میں کسی صورت یہ اس حکومت کو گھر نہ بھیجتا، کیونکہ وہ صرف آئین اور قانون کے اوپر چلنے والا. دوسری طرف وہ اس کو ٹیک اپ کرنے والے بھی. تو اس کے جو میں نے سوچا ہے نا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. آپ کو جو رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کنٹروورشل بن چکے ہیں، ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ میسیجنگ کی جا رہی ہے حکومت کو کہ آپ نے چیف جسٹس نہیں بنایا، گو کہ اگر بنا دیتے تو تب بھی میں آپ کی حکومت نہ وہ چھیڑتا. اور دوسرا پھر یہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کے حوالے سے تو یہ اس پہ بھی میسیج ہے کہ اگر یہ اس میں مجھے وہ شامل کیا جاتا ہے تو پھر بھی میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. دوسری صورت میں پھر وہی کہ میں ٹیک اپ کر لوں گا. تو مجھے اس سے جو ایک مطلب یہ میں اپنی ایک انالیسس جو میں نے کیا ہے، بالکل درست انالیسس ہے آپ کا. اچھا ذرا آپ قاضی فائز عیسیٰ والے واقعے پہ بات کر لیجئے. اس قدر قابل نفرت واقعہ ہے، ساری دنیا عزت کرتی پھر رہی ہے اس شخص کی جسے پاکستانی جو ہے، اور وہ لندن میں مجھے وہ کہتے ہیں کہ کچھ وہ 10 پاؤنڈ فی گھنٹہ کے حساب سے وہ احتجاجی آتے ہیں، اور وہ
اس سماج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے لوگوں کی عزت نہیں کر سکے. یہ بونوں کا سماج ہے, چھوٹے لوگوں کا سماج ہے, اور اگر کوئی بڑے قد کا شخص ہو تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اسے اپنا ہم کامت کیا جائے, پھر اس سے بات کی جائے. جس قدر آپ سوچئے کہ فقط دوسرے ممالک کے لوگ جب ہمارے چیف جسٹس کا یہ حشر دیکھتے ہوں گے, وہ اس ملک کے بارے میں, اس سوسائٹی کے بارے میں کیا سمجھتے ہوں گے؟ بالکل یہ اوبویس ہے. صرف وہاں پہ نہیں, یو کے میں جو انسیڈنٹ ہوا وہ نہیں, یہاں پاکستان کے اندر بھی مطلب وہ ایک عام ورکر ہیں کسی سیاسی جماعت کے, وہ اس طرح ٹرولنگ کر رہے ہیں. میں تو اپنے صحافی جو دوست ہیں, آپ کو یاد ہے جو آخری دن جب انہوں نے وہ ایک مانیومنٹ کا کوئی افتتاح کیا, وہاں پہ چیف جسٹس گئے, تو جس طرح کی زبان استعمال کی گئی یا جس طرح ٹرولنگ کے انداز میں ان سے سوالات کیے گئے اور ان کا پیچھا کیا گیا, مطلب وہ صحافی جو کہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں, جو کہ معاشرے کا ایک آئینے کے طور کے اوپر ہمارے سامنے وہ پیش کیا جاتا ہے, وہ اگر اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے پریمیسز میں اگر اس طرح کر رہے ہیں, تو یہی سبق پھر وہ آپ آگے معاشرے کو دے رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے بڑا انفارچونیٹ ہے, اور یہ اس کی رسپانسبلٹی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے صحافی بھائی ہیں جو کہ یہ آگے عوام کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ شاید وہ بڑھاوا دے رہے ہیں اس چیز کا کہ آپ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے. میں صحافیوں کو نہیں, آپ سے اختلاف کرتے ہوئے میں صحافیوں کو نہیں صرف ذمہ دار سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی ہم نے یہ کلچر کریٹ کر دیا, اور اس میں بہت زیادہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے, یہ ڈسکریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں سے یہ باتیں انہوں نے کہی بھی تھی کہ اگر آپ میرے خلاف جائیں گے لوگ آپ کا جینا حرام کر دیں گے, لوگ آپ کے بچوں کے ساتھ شادیاں نہیں کریں گے, اور اس طرح کی باتیں کی ہوئی تھی. تو وہ کلچر جو ہے اب انکلکیٹ سوسائٹی کے ہر طبقے میں ہو رہا ہے. صحافی بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں, لیکن یہ بڑا قابل نفرت کلچر ہے, اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا, انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کل ان کے ساتھ یہی ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جس شخص نے یہ کریٹ کیا کلچر, اس کی تو گنڈا پور صاحب رہائی کی خبریں سنا رہے ہیں. بالکل, یہ آج میں بلکہ دیکھ رہا تھا, یہ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے انصار عباسی صاحب, انہوں نے کوئی گنڈا پور صاحب سے کوئی بات کی ہے, اور جو بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے بنیادی طور کے اوپر کہ کیا واقعی کوئی یہ ڈیل کا نتیجہ ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا ان کی رہائی میں, جس طرح گنڈا پور صاحب بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اپنے اراکین کو انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کی رہائی میں ان کا ہاتھ ہے, تو کیا واقعی انہوں نے کوئی اس طرح اس حوالے سے کردار ادا کیا ہے. اس پہ انہوں نے تو میرا خیال ہے کہ کوئی واضح طور کے اوپر یہ نہیں بتایا, تاہم انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں, عن قریب عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے. اب اگر یہ حقائق کو دیکھا جائے اور جو زمینی اس کو دیکھا جائے حقائق کو, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا آسان ہو جائے گا خاص طور کے اوپر کہ عمران خان کی رہائی اتنی جلدی ممکن ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن جو ایک وجہ ہے جس کو بنیادی طور کے اوپر وہ 9 مئی کے حوالے سے ہے کہ اس پہ فوج نے کلیئر کٹ اپنا ویو بتایا ہوا ہے. 8 مئی کو اسی سال انہوں نے اعلان کیا تھا, جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک عمران خان 9 مئی کے حوالے سے معافی نہیں مانگتے پبلکلی, تب تک کوئی مذاکرات کا, وہ بھی فوج نہیں کرے گی, سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی مذاکرات کا آغاز نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو گنڈا پور صاحب آج کہہ رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کے دیگر اراکین ہیں, وہ اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان جلدی رہا ہو جائے گا. اس کی مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے, لیکن اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نومبر میں ٹرمپ الیکشن جیت رہے اور امریکہ کی مداخلت کے بعد عمران خان رہا ہو جائیں گے. یہ دونوں صورتوں میں جو ہے میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے. اگر امریکہ کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو امریکہ کبھی انڈیویجولز کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کسی ملک کے ساتھ وہ نہیں کرتا. اور ویسے بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کا ملک جو ہے وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کے وہ ریلیشنز ہوتے ہیں, کسی انڈیویجول کے لیے نہیں ہوتا. اور پھر دوسرا یہ کہ امریکہ کے انٹرسٹ اس ٹائم اس خطے میں ویسے بھی نہیں ہے, تو وہ پاکستان میں اس کے ویسے ہی اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے. یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ٹرمپ عمران خان کا بڑا ذاتی دوست ہے, یہ میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ویسے ہی ایک تاثر ہے, جیسے وہ باقی چیزوں کے حوالے سے کسی بھی چیز کو وہ ایگزیجریٹ کر کے پیش کر دیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امریکہ اس طرح کا آؤٹ آف دا وے جا کے عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے گا. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں 2 چیزیں, ایک پہلے قرارداد امریکہ کی طرف سے آئی, پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو 60 جو اراکین کانگریس ہیں انہوں نے جو خط لکھا اپنے بائیڈن انتظامیہ کو, اس کے باوجود بائیڈن انتظامیہ جو ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے حکومت پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا.
یہ حکومتوں کی طرف سے کام ہوتے ہیں اور حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں. تو یہ اس لیے میں آپ کو بتاؤں, ایک تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نظر سے جو ٹرمپ کے مسلم کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ساجد طارڑ صاحب, ان کا کل کا انٹرویو نہیں گزرا, طلعت حسین صاحب نے کیا, تو انہوں نے جو اس خواب کو چکنا چور کیا نا کہ ٹرمپ کے آتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ سیدھا ڈیالہ جیل جائیں گے, دروازہ کھولیں گے, عمران خان کو لے آئیں گے, تو انہوں نے اس کا خواب کو چکنا چور کر دیا. وہ کلپ اگر آپ کو ملے تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نومبر والی بات کیوں نکلی ہے, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو مرضی کہیں بڑا انفلوئنشل سوشل میڈیا ہے. عمران خان کے اوپر اب حکومت کو سمجھ آ گئی ہے, کچھ تبدیلیاں اسلام آباد میں ہوئی ہیں, اس کے بعد سے عمران خان کی ہینڈلنگ ڈفرینٹ ہو گئی ہے, ورنہ وہ ہر روز خطاب کرتے تھے اور معاشرے میں انتشار پیدا کرتے تھے. اب کچھ تبدیلیوں کے بعد وہ ایک ڈفرینٹ ہے. اب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس صحافی نہیں جا رہے, ان کی طرف سے خاموشی ہے. باقی اب سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے امید کو زندہ رکھنا. اچھا, وہ امید کس طرح زندہ رکھتے ہیں؟ کبھی ایک خبر چلا دی کہ عمران خان آکسفورڈ کے چانسلر بننے لگے. اچھا, بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ الیکٹرانک میڈیا زیادہ تر ہائبرڈ نظام کا لگا ہوا ہے, تو یہ اس خبر کو ایک مہینہ چلاتے ہیں کہ بھئی لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے, ایک ڈیبیٹ ڈسکشن کریٹ ہو جاتی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب اس وقت عمران خان صاحب بول نہیں رہے. بشرا بی بی جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جن شرائط پر وہ رہا ہوئی ہیں, اس سے تو لگتا یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے نام بتائیں گی اور ان کی سختی آئے گی. ساتھ ساتھ اب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا شروع کر دیا. اچھا, چانسلر والی بات ختم ہوئی, انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان امن کا نوبل پرائز بھی حاصل کر رہے. تو انہوں نے امید کو زندہ رکھنا ہے. آپ یقین رکھیے کہ جب ٹرمپ الیکشن جیتتا ہے نہیں جیتتا ہے, عمران خان رہا نہیں ہوں گے, تب دے ول کوائن another story, another theory, another lie. تو یہ آج کے لیے کافی ہے. فخر درانی, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.